والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے درود و سلام پڑھئے جتنی احباب بیٹھے نہیں جڑا جڑا درود پاک ہوندہ ہے بابا سے بلند پڑھئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبنات سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلى الله على النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا امام المتقین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجدہ عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی شیل اللہ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر پیر ما المدد آمین اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم یا داتا کر کرم کروا کرم یا داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی
سنا کے مل کے پڑھ لو عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی سورج پاؤں پلٹے چاند اشارے سے سورج پاؤں پلٹ چاند اشارے سے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی جملہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عمل اندھے حضور قبلہ امیر المجاہدین نے کر کے بقایا ہے جملہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے توجہ اعلیٰ حضرت کی فرماندہ نے خاک خاک عشق میں آرام سے سونا ملا خاک کر عشق میں
کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ دا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تے حاضر ہو کے حاضر رہنا چاہیے حاضر ہو کے حاضر رہنا چاہیے بڑی توجہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے حد و بے حساب درود حضور سرور انبیاء تاجدار انبیاء شاہ ہرد و سرا والی کل جہاں سید و سروران نیر تابہ حامی بے کساں احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سرکار دی بارگاہ دے ہدیہ درود و صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اج دی خوبصورت روحانی وجدانی ایمانی لسانی چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بامقام موضع عراقہ تحصیل ضلع ننکانہ صاحب دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دے اندر میں اور تسی حاضر ہیں میرے تو بعد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ استاد العلماء مفتی غلام حسین نوری صاحب خطیب اعظم حاصل پور آپ بھی تشریف فرمانے آپ انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمان گے بندہ گناہگار دی حاضری دا سبب بنے محترم المقام جناب حاجی محمد انتظار صاحب اور بھائی علامہ صدی احمد صاحب آپ نے حکم فرمایا میں آپ دے حکم دے لبیک آخ دے آیا بادشاہ مد ذکر واسطے جناب دی زیارت واسطے حاضر ہاں آج دی محفل دے اندر اسٹیج تو لے کے آخری بندے تک جتنے آنے والے مہمان نے سارے ہی معزز نے اور بالخصوص محترم المقام جناب حاجی عبد مناف صاحب بڑے گھر تو آپ بھی تشریف لے کے آئے علماء نال اتنا پیار کر دینے قبلہ حاجی صاحب اتنا پیار کر دینے کہ تھوڑی سوچ اتھے ختم ہو جاندی ہے جتھے قبلہ حاجی صاحب علماء دے نال پیار کر دینے تو گرامی قدر میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں میں بالکل سٹیٹ گل کرنی ہے جس ٹاپک تے میں نے گفتگو دا حکم دیتا گیا ہے میں اسے ہی ٹاپک تے گفتگو کرنی ہے برادرانی سی احترام بلا تمہید گل نو اگے بدھائیے خالق کائنات اللہ جل مجدہ الکریم دا بے حد و بے حساب شکر ہے او دا فضل ہے اس مالک دا کرم ہے جس مالک نے اپنے محبوب دے ذکر واسطے ساڑھا سب دا انتخاب فرمایا ہے دلی جی سبحان اللہ آئی ہے این دی سبحان اللہ کھول رکھنی ہے کسی سیاسی جلسے جا کے بولنی ہے چلو اوتھے اچھی نیوی گل نال سیاحت جڑا ہے آسرا بن جاندہ ہے اوتھے وقت سر جاندہ ہے لیکن سرکار دے میلاد دے اندر کجوسی نہیں چلنی ہے ایک باری سجے ہاتھ کر کے سارے سبحان اللہ بولو گا لگے کریے ہاں بڑی گلے بڑی توجہ قبلہ علامہ صدی صاحب توجہ چاہنا ساڑھی خوشبختی اور خوش نصیبی ہے ساڑھی خوشبختی اور خوش نصیبی ہے کہ اسی حضور دی یاد اچ بیٹھے ہیں پچا گئے ہو تو سا سمجھے کہ بڑا ایویں جڑا نا ماٹھا جیا لفظ بول دیتا ہے کوئی ایڈی وڈی چوڑی گل نہیں پر اگے جڑی گل میں کرنی ہے گل بڑی محبت آلی ہے توجہ چاہنا ساڑھی خوشبختی اور خوش نصیبی ہے تے گل اے بھی اولی نہیں کہ اسی حضور دی یاد بیٹھے ہیں اگر اے دی بھی ترکڑی تولی جائے تے ترکڑی دا وزن ختم ہو جا رہے ہیں اے دا وزن برابر نہیں ہو رہا کہ اللہ دا فضل ہے اللہ دا کرم ہے او دی توفیق دے نال اسی حضور دی یاد بیٹھے ہیں
ساڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے حضور دی یاد چ بھی بیٹھے ہیں، حضور دے میلاد چ بھی بیٹھے ہیں۔ حال مزہ نہیں آیا، سبحان اللہ جتھے آنی چاہیے اتھے نہیں آئی، توجہ کرنی ہے۔ ساڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اسی حضور دی یاد چ بھی بیٹھے ہیں، حضور دے میلاد چ بھی بیٹھے ہیں، اللہ دی بارگاہ چ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ آکھو گے حضرت نہیں اے تے ٹھٹا رائے کا جڑا وے او دے ایک ڈیرے دے وچ ایک پنڈال وچ اسی بیٹھے ہیں تے اللہ دی بارگاہ وچ تے نہیں، تو آؤ میں حدیث پاک دا سہارا لیندے آیا اج دے محفل پاک دی اے جگہ اور اے میں دساں کہ اسی دنیا داراں نوں وکھان واسطے نہیں بیٹھے، اسی اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں۔ توجہ امام الانبیاء دا فرمان ذیشان ہے، میرے نبی نے فرمایا مجالست العلماء عبادت، میرے نبی نے فرمایا علماء کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے۔ اب آگے حدیث کا پہرا سماعت فرمائیے اور اپنے بختوں پہ ناز کریے۔ ہر بندہ حضور کے اسٹیج پہ آنے والا بہت ہی اعلیٰ شان کا مالک ہے، لیکن توجہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضور نے فرمایا من استقبل العلماء فقد استقبلنی، جس نے عالم دین کا استقبال کیا اس نے محمد کا استقبال کیا۔ من زار العلماء فقد زارنی، جس نے عالم دین کے چہرے کی زیارت کی اس نے محمد کے چہرے کی زیارت کی۔ من جالس العلماء فقد جالسنی، جو عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ محمد کی مجلس میں بیٹھا۔ من جالسنی فقد جالس ربی، جو محمد کی مجلس میں بیٹھا وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ حاضران عزیز احتشام، یہ حضور کا فرمان ہے، جو حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ تو اب ہم اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اب ہم حضرت کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی، اسی بولیے گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ تو برادران سی احتشام، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں گل اگے اللہ کریم نے اعلان فرمایا، جو آیا مقدسہ تلاوت کر کے بندہ گناہگار نے ثواب حاصل کیتا ہے اور تسا سماعت کر کے ثواب حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی مقدس کلام قرآن کریم و فرقان حمید دے اندر تیسرا سپارہ سورۃ آل عمران دے اندر اللہ نے اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سونیا قل، محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ نال پیار کریے، فاتبعونی، اللہ فرماتا ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ نال پیار کریے، فاتبعونی، اتباع کر لو میرے محبوب دی۔ نہیں ڈھلی جی، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ نال پیار کریے، فاتبعونی، اتباع کر لو میرے محبوب دی۔ پھر جدو اتباع محبوب دی کرو گے پھر کی ہوئے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے پھر میں خود تواڈے نال پیار کراں گا۔ آسان کر لئیے، ہر بندے نو سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اعلان کر دئیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسی اللہ نال پیار کریے تو اونا نو اعلان کر دے۔ اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو کہ اللہ دے محبوب نال پیار کر لو، جدو محبوب نال پیار کرو گے پھر اللہ تھوڑے نال پیار کرے گا۔ برادران عزیز احتشام، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، پیار توجہ کرنی ہے۔ کی کرنا ہے اللہ دے محبوب نال؟ اچھی بولیے، کی کرنا ہے؟ نماز بندے تے مسلمان مومن تے فرض ہے، توجہ کرنی ہے۔ نماز بندے تے فرض ہے، فرض اللہ دا قرض ہے۔ روزہ بندے تے فرض ہے، فرض اللہ دا قرض ہے۔ زکوٰۃ بندے تے فرض ہے، فرض اللہ دا قرض ہے۔ حج بندے تے فرض ہے، حج اللہ دا قرض ہے۔ توجہ کرنی ہے، نماز بندے تے فرض ہے، نماز مومن دی پہچان ہے، لیکن نماز پڑھن نال بندہ مومن نہیں بندا۔
نماز مومن دی پہچان ہے، نماز پڑھن نال بندہ مومن، حج مومن دی پہچان ہے لیکن حج کرن نال بندہ مومن نہیں بندا، زکات مومن دی پہچان ہے، زکات دین نال مومن نہیں بندا۔ توجہ کر رہی ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، مومن بندا کدوں ہے؟ مومن دا معیار کی ہے، مومن بندا کدوں ہے؟ او اللہ دے قرآن نو پوچھنے کہ بندہ ایمان والا بندا کدوں ہے؟ آؤ برادران محترم، خالق کائنات اللہ جل مجید الکریم نے مقدس کلام قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر 10واں سپارہ سورۃ توبہ دی آیت نمبر 26 خالق کائنات نے اعلان فرمائے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ خالق کائنات نے مومن دا معیار بیان کیتا وے، بندہ مومن کدوں بندا ہے؟ اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے، بڑی توجہ کرنی ہے، خالق کائنات نے اعلان فرمایا قل ان کان آباؤکم، جتن ذکر بندہ اپنے پیو تے دادے تو ودکھے، و ابناؤکم اپنی اولاد تو ودکھے، و اخوانکم اپنے بھائیاں تو ودکھے، و ازواجکم اپنیاں بیویاں تو ودکے، وعشیرتکم اپنے رشتہ داراں تو ودکے، واموال اقترفتموها اپنے مال تو ودکے، وتجارت تخشون کسادها اپنی تجارت و پراپرٹی تو ودکے، ومساکن ترضونها اپنے مکان تے بنگلے تو ودکے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، جتنا ذکر بندہ اللہ تے اللہ دے محبوب نال پیار نہیں کردا مومن نہیں بندا۔ کائنات دی ہر شے تو ود کے اللہ دے محبوب نال پیار کیتا جائے مومن تا بنے گا۔ آؤ برادران سی احترام بڑی توجہ کر رہی ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا سونیا اعلان کر دے وہ، انہوں اعلان کر دے وہ، اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو اللہ دے محبوب نال پیار کر لو، جدو محبوب نال پیار کرو گے پھر اللہ تواڈے نال خود پیار کرے گا۔ کسی محبوب نال پیار کرو گے پھر اللہ تواڈے نال پیار کرے گا۔ اچھا قبلہ توجہ، علامہ حسین صاحب جتھے پیار ہوئے اتھے عیب نہیں، انج دی زبان اللہ نہیں، توجہ چاہنا، جتھے پیار ہوئے اتھے عیب ہوندے ہی نہیں، جتھے پیار ہوئے اتھے عیب نہیں ہوندا، تے جتھے عیب ہوئے اتھے پیار نہیں ہوندا۔ توجہ، جتھے پیار ہوئے اتھے عیب نہیں ہوندا، جتھے عیب ہوئے اتھے پیار نہیں ہوندا۔ اگلی گل بڑی قیمتی ہے، جتھے پیار ہوئے اتھے عیب ہوئے بھی تے نظر نہیں آندا، پر ہوئے پیار تے جتھے اہل سنت نو پیار ہے اللہ نے او محبوب بے عیب بنایا ہے، اللہ نے اس محبوب کوئی عیب رکھیا، اللہ نے اس محبوب نو بے عیب بنایا۔ ایمان نال دسو بندہ مولوی بھی ہوئے، داڑھی بھی پورے ٹبر دی کلے بندے رکھی ہوئے تے آکھے کہ نبی ساڈے ورگا ہے،
توجہ کرنی ہے، جملیاں تے غور کرنا ہے. آکھے او دا ایمان ہوئے، او دا عقیدہ ہوئے کہ نبی ساڈے ورگا ہے، نبی بھی کھاندا ہے تے اسی بھی کھانے ہاں، او بھی پیندا ہے تے اسی بھی پینے ہاں، انہاں دیاں بھی شادیاں تے ساڈیاں بھی شادیاں، انہاں دے بھی بچے تے ساڈے بھی بچے، تے فرق صرف اتنا ہے انہاں تے وہی ہوندی ہے ساڈے تے وہی نہیں ہوندی. تے پھر بندے دا عقیدہ اے ہوئے تے پھر آکھے مینوں نبی نال بڑا پیار ہے. سمجھ لئی اینو نبی پاک نال پیار نہیں، نبی دے نام تے وپار کر رہا ہے. اینو حضور نال پیار نہیں، نبی دے نام تے وپار کر رہا ہے. پیار نہیں، جتھے پیار ہوئے اتھے تے عیب ہی نہیں ہوندا. تے ایمان نال دسو آمینہ دے لال نو اپنے رنگا تصور کرنا کیا ہے حضور دے بارے عیب نہیں؟ کہ حضور نو آکھنا کہ ساڈے ورگے نے، یہ عیب نہیں؟ عیب ہے نا. حضور نو اپنے ورگا کہنا عیب ہے. تے نالے توجہ، جتھے پیار ہوئے اتھے عیب ہوندا ہی نہیں. آزم چشتی نے کیا ترجمانی کی تھی؟ آزم چشتی آنے محبوبات نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آدھا اصل منافقی سمجھی اس نا ایویں جھوٹے پیار جتا ہوندہ سانو دسیا عشق دے مفتی ہو جڑا مڑ مڑ اے فرما ہوندہ آزم جتے او دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا. تے جتھے ساڈا دل لگا ہے اللہ نے اتھے عیب رکھے ہی نہیں. نبی رحمت دی بارگاہ دے وچ صحابہ دا انجم غفیر ہے. امام الانبیاء دی نظر پئی سامنے حضور دا درباری ثنا خان ہے، درباری شاعر بھی ہے، درباری نعت خان بھی ہے. تے حضور نو بڑا پیارا ہے. اس صحابی دی وجہ دے نال ہی، او دی وجہ دے نال ہی اج نعت خانہ نو اللہ عزت دے رہے. نبی رحمت دی نظر پئی اس صحابی تے جس دا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. امام الانبیاء دی نظر پئی تے آپ نے فرمایا حسان جی آقا، آپ نے فرمایا آج مینو میری نعت سنا. ایمان نال دسو کیسا منظر ہوئے گا، وہ کیسی گھڑی ہوئے گی، وہ کیسی ساعت ہوئے گی کہ جس دے وچ حضرت حسان حضور نو نعت سنا رہے ہوں گے. امام الانبیاء نے فرمایا حسان آج مینو میری نعت سناتے. حضرت حسان کھڑے ہو گئے، جتھے بیٹھے نے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے نعت پڑھن لگے تو امام الانبیاء نے اپنا ممبر چھڑ دیتا ہے. آپ ممبر مبارک تو اٹھے نے، اٹھ کے حضرت حسان دے قریب چلے گئے. حضرت حسان نو ایک بازو تو پکڑیا، فرمایا حسان جی آقا. آپ نے فرمایا آج ایتھے کھلو کے نعت نہیں پڑھنی آقا. پھر میرے نبی نے بازو تو پکڑ کے اشارہ کیتا تو فرمایا آج مینو میرے ممبر تے چڑھ کے مینو میری نعت سنا. حضور حضرت حسان والی جگہ تے چلے گئے. حضرت حسان حضور دے ممبر تے آکے بیٹھ گئے. حضرت حسان حضور دے چہرہ بدوہا دی زیارت کر دینے، نالے نعت لکھ دینے، نالے پڑھ دینے. یہ جڑی نعت میں پڑھ رہے ہیں بخاری تو لے کے مسلم تک احادیث مبارکہ دے اندر حضور دی یہ نعت موجود ہے. آؤ برادران سی کرم
امام الانبیاء دی زیارت کر دے حضرت حسان بن ثابت حضور دے چہرہ ودعا دی زیارت کر دے نے زیارت کر کے حضور دی نعت لکھ دے وینے پڑھ دے وینے بڑی توجہ کرنی ہے حضرت حسان حضور دے چہرے دی زیارت کر دے نے تے نعت پڑھ دے نے لکھ دے نے فرما دے نے واحسن من قلم ترقت عینی واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضرت حسان حضور دی نعت پڑھ دے نے بڑی توجہ کرنی ہے چار مصرے نے چار عربی دے مصرے نے حضرت حسان حضور دی نعت پڑھ دے نے تے کی آندے نے واحسن من قلم ترقت عینی حضرت حسان کہندے نے سونیا میری آنکھ نے تواڈے جیاں سونا ویکھیا ہی نہیں میری آنکھ نے تواڈے جیاں سونا ویکھیا ہی نہیں اگر حضور ورگا کوئی کائنات آیا ہوگا میرے نبی فرما دینا سی نانا حسان انجنا آخ میرے ورگے حضرت آدم نے میرے ورگے حضرت شیش نے میرے ورگے حضرت نوح علیہ السلام نے میرے ورگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے ورگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میرے ورگے حضرت اسحاق علیہ السلام نے میرے ورگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے میرے ورگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرے ورگے حضرت یحییٰ زکریا نے میرے ورگے حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے لیکن ہویا کی ہے امام الانبیاء دے غلاموں حضرت حسان حضور دے چہرے دی زیارت کر دینے نعت لکھ دینے نالے پڑھ دینے وَأَحْسَنُ بِالْقَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي سونیا میری آنکھ نے تواڈے جیا سونا ویکھیا ہی نہیں اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونیا کلا میری آنکھ دا گناہ نہیں اللہ نے تواڈے جیا اور بنایا ہی کوئی نہیں اللہ نے تواڈے جیا اور بنایا ہی کوئی نہیں آؤ برادران سی طرح ادھر صحابیوں کے اندر سونیا اللہ نے تواڈے جیا اور بنایا ہی کوئی نہیں اجدا او ہو کے اندر نبی میرے ورگا میں کیا چڑیا تیری منیے یا حضور دے صحابی دی منیے میرے نبی دے سامنے کہہ دینے واجمل من قلم تلد النساء سونیا میری آنکھ ویکھے دیتا جے کوئی تیرے جیا آیا ہوئے سونیا اللہ تواڈے جیا اور بنایا ہی کوئی نہیں خلقت مبرعا من کل عیب سونیا اللہ نے توانو ہر عیب تو پاک بنایا ہے ہر عیب تو پاک بنایا ہے اگر حضور جمعہ اللہ کوئی عیب ہوندے میرے نبی نے فرمانا سی حسان نادا اجنا یاخ میرے وچ فلانا عیب ہے میرے فلانا عیب ہے میرے فلانا عیب ہے لیکن ہویا کی ہے حضرت حسان آندے نے خلقت مبرعا من کل عیب سونیا اللہ توانو ہر عیب تو پاک بنایا ہے حضرت حسان دی ناد سن کے میرے نبی خوش ہو رہے ہیں اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے کانک قد خلقت کما تشاء سونیا میرا دل آندا ہے جدوں مالک توانو بنان لگا ہے مالک توانو پوچھ 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 کے بنایا ہے اپنی مرضی نال بنایا ہی نہیں یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اپنی جگہ تے بیٹھو مناسب نہیں بیٹھو بیٹھو توجہ ہے حضرت حسان عرض کر دینے توجہ حضرت بیٹھو یار بیٹھو جلدی کر کے بیٹھ جاؤ حضرت حسان عرض کر دینے حضور دی نعت پڑھ دینے تے کی آندے نے سونیا اللہ نے جدوں آپ نو بنایا ہے تے اپنی مرضی نال نہیں
اللہ نے حضرت آدم بنائے اپنی مرضی نال، حضرت شیش علیہ السلام بنائے اپنی مرضی نال، حضرت نوح علیہ السلام بنائے اپنی مرضی نال، ابراہیم خلیل اللہ بنائے اپنی مرضی نال، اسماعیل شبی اللہ بنائے اپنی مرضی نال، کم و بیش 1,24,000 نبی بنائے اللہ نے اپنی مرضی نال۔ جدو محبوب دی واری آئی اللہ فرماندا سونیا اور میری مرضی نہیں، اور میرے یار دی مرضی، جویں میرا یار چاہے گا میں اونج بناواں گا۔ آؤ ایک پنجابی دا شاعر اس حدیث دی ترجمانی کر دیں۔ پنجابی دا شاعر آندا رب آکھیا سونیا محبوبا تینو کہ خوجیا میں بناونا ہے، رب آکھیا سونیا محبوبا تینو کہ خوجیا میں بناونا ہے، جویں میرے محبوب دا اے دل چاہے ایسا ہو جیا یار سچا بنائے۔ اکو محبوب جواب دینے نے تے کی آنے نے مینو اے خوجیا تو اے بنا بالا میری جان جہاں نہ دی جان خوے، مینو اے خوجیا تو اے بنا بالا میری جان جہاں نہ دی جان خوے، پاویں میں بولا پاویں میں بولا پاویں تو بولے او تو بولے ادو میں بولا ساتھ دو مدی ایک زبان خوے، وما عن الحوا الغبا إلا وحی یوغا، پاویں میں بولا پاویں تو بولے او تو بولے ادو میں بولا ساتھ دو ودی ایک زبان خوے۔ اللہ نے یار بنایا اپنی مرضی نال نہیں، یار بنایا یار دی مرضی نال۔ اللہ نے یار بنایا یار دی، کچھ بولو، اللہ نے یار بنایا یار دی، اللہ نے یار بنایا یار دی، نہیں چاس نہیں آئی، اللہ نے یار بنایا یار دی اپنی مرضی نال نہیں، یار بنایا یار دی مرضی نال۔ پھر الحمدللہ دی الف تو لے کے والناس دی سین تک میرے نبی دی ذات تے نازل ہون والا کلام قرآن کریم پڑھ کے ویکھو، پورے دا پورا قرآن حضور دی نات ہے، پورا قرآن حضور دی، کچھ بولو پورا قرآن حضور دی، ذاتی اپنی مرضی نال کوئی گل نہیں کر رہا، حکمن جو موضوع ملیا اس دے تحت گل کرنا، توجہ کرنی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب دے حسن دیاں قسمہ قرآن چاہیاں، اللہ نے اپنے محبوب دے حسن دیاں قسمہ، یار مزہ نہیں آ رہا توجہ رکھو میرے، اللہ نے اپنے محبوب دے حسن دیاں قسمہ، اللہ نے اپنے محبوب دے حسن دیاں قسمہ قرآن چٹھائیاں نے۔ اللہ فرماتا والضحا، نہیں مزہ آیا، اللہ فرماتا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ نبی رحمت دی ذات تے جناب جبریل اللہ دی طرفوں پیغام لے کے آ رہے ہیں، سلام لے کے آ رہے ہیں، کلام لے کے آ رہے ہیں، اوندی اوندی وحی رک جاندی ہے۔ جدوں وحی رک گئی کچھ دن وحی نہیں آئی، جدوں وحی نہیں آئی تو مکے دے کافراں گلاں کیتیاں، انہاں کیا پتہ لگ گیا ہے اللہ پاک اپنے سونے محمد پاک نال ناراض ہو گئے نے، استغفر اللہ۔
مکے دے کافراں گلاں کیتیاں انہاں کہ اللہ پاک اپنے محبوب نال ناراض ہو گئے نے تے اج کل کوئی وحی نہیں آ رہی، کوئی کلام الہی نہیں آ رہا، کوئی پیغام نہیں آ رہا، کوئی قرآن نہیں آ رہا، کوئی نواں حکم نہیں آ رہا، کوئی جبریل نہیں آ رہا۔ مکے دے کافراں گلاں کیتیاں، ادھر وحی دے رکن دی وجہ نال حضور بھی غمگین نے، لیکن جدوں مکے دے کافراں گلاں کیتیاں نا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکے دے کافران دیا گلہ سنیاں تے غمگین ہوئے۔ جدوں ادھر حضور دکھی ہوئے نا مکے دے کافران دے اعتراض سن کے، ادھر اللہ نے فرمایا سن جبریل جی مولا، اللہ فرماندہ جا میرے یار تے دشمن گلہ پہ کر دینے، ان دشمنان اس اعتراض دا جواب میرے یار نے نہیں دینا، یار دی تھان تے جواب میں دینا ہے۔ اللہ فرماندہ یار میرا ہے تے میرے یار تے کوئی اعتراض کرے تو دا جواب بھی میں ہی دینا ہے، دا جواب بھی میں ہی دینا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکم ہوئے مولا، اللہ فرماندہ جا میرے یار دی بارگاہ پیغام سنا دے۔ کی پیغام ہے؟ آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے۔ خالق کائنات اللہ جل مجد الکریم نے جناب جبریل نے حکم فرمایا جبریل جا میرے یار دی بارگاہ پیغام دے دے۔ مولا کی پیغام ہے؟ خالق کائنات نے اعلان فرمائے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا جبریل جا میرے یار نو پیغام دے دے والضحا سونیا مینو تیرے نورانی چہرے دی قسم ہے۔ اللہ فرماتا ہے والضحا سونیا نورانی چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا تیریاں کالیاں کالیاں زلفاں دی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی میں تیرے نال ناراض نہیں ہویا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے سونیا اودی اودی وحی دا رخ جانا اے دے وچ ہزاراں حکمتاں نے ہیں، جویں رات آئے رات تو بعد دن ہزاراں حکمتاں لے کے آندا ہے، دن تو بعد رات ہزاراں حکمتاں لے کے آندی ہے۔ اے سونیا اودی اودی وحی دا رخ جانا اے دے وچ ہزاراں حکمتاں نے ہیں۔ سونیا تیرے گزرے ہوئے زمانے نالو آن والا زمانہ بہتر بنا رہا، آن والا زمانہ بہتر بنا رہا۔ گرامی قدر احباب میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ فرماندہ والضحا قسم کس دی چاہ رہے محبوب دے والضحا دے مکھڑے دی۔ اللہ نہ کرے کدی انج ہوے، اللہ نہ کرے اج دی اس محفل دے وچوں اللہ نہ کرے کدی کسے نال انج ہوے۔ میں صرف مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا، اج دی اس محفل وچوں کسے دی جیب کٹی جاندی، جُتی چکی جاندی، سویرے وہ بندہ جا کے آندا ہے بھائی، ایک بندے نو جا کے آندا بھائی میری جُتی تو چکی، وہ آندا بھائی انسان بن میں نہیں چکی، یا کہ کہندا کہ میری سجے پاسے تو بیٹھا سا میری جیب کٹی گئی ہے تو کٹی، وہ آندا یار میں نہیں کٹی، وہ آندا تو کٹی، وہ آندا میں نہیں کٹی۔ اچھا ایک دے اتے الزام لگ گیا، دوسرا الزام ایک الزام لان والا ہے ایک تے لگ گیا، وہ کہندا یار میں نہیں تیری جیب کٹی، وہ آندا تو کٹی ہے۔ وہ سکھیا جدوں حد تو زیادہ اے مسئلہ چلا جائے گا تو کی آکھے گا یار میرے تو قسم لے لے، اینڈ کی ہوئے گا مسلمان دی حد کی ہے یار میرے تو قسم لے لے۔ اچھا بندہ قسم چاہندا تے کدی نہیں چاہ سائی، بندے نو اگر کسی جگہ تے قسم دینی پہ جائے تے قسم کدی چاہندا حج صاحب اللہ دی، تے اللہ قسماں یار دیاں چاہ رہے ہیں، اللہ قسماں اللہ فرماندا والضحا سونیا مینوں تیرے نورانی چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا سونیا تیریاں کالیاں کالیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں دی قسم ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے اللہ انجی بھی فرما دیندہ نا ما ودعک ربک وما قلی سونیا میں تیرے نال ناراض نہیں ہویا، گل مڑ بھی ہوئی سی، لیکن دشمنہ یار تے گلہ کیتیاں حضور نو غم پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اللہ اپنے محبوب نو راضی کرن واسطے یار دے حسن دیاں قسمہ اٹھا رہے ہیں۔
والضحا سونیا نورانی چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا کیڑا والضحا دا مکھڑا ہے، کیڑیاں زلفاں۔ میرے نبی دا ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت جابر بن سمرہ ہے، دلی دی زبان اللہ آئیے تو اڈے علاقے چگے میں واقعہ پڑھے آتے اس دی وجہ تو دوبارہ فرمائش ہوئی ہے بھی وہی سنانا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ نبی رحمت دا غلام ہے، میرے آقا دا نوکر ہے، میرے آقا دا فقیر ہے، صحابی رسول ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے میں گھر لیٹیا ماں، جدوں لیٹیا تے او رات جڑی رات دا واقعہ ہے اس رات دا چند سی 14 کنا چند سی 14ویں رات دا چند پورا گول ہوندا ہے، 14ویں رات تک چند پورا نہیں ہوندا تے 14ویں رات دا چند پورا گول ہو جاندا ہے، 14ویں رات دے چند دی روشنی بھی زیادہ ہوندی ہے، چند بھی پورا ہوندا ہے گول ہو جاندا ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے میں جویں ہی آ کے رات دے کچھ پہر تو بعد بستر تے لیٹیا نا تے جدوں میں لیٹیا تے میں آسمان وال نگاہ اٹھائی تے میری چند وال نظر پئی تے میں ویکھیا چند بڑے آب و تاب نال چمک رہا، بڑی روشنی بخیر رہا، بہت چمک رہا ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے میں چند دی روشنی دیکھ کے تجسس وچ پی گیا تے سوچن تے مجبور ہو گیا، میں سوچی ہونا یار جابر تیری زندگی اگے بھی کئی مرتبہ چنو 14 آئی ہے لیکن اتنی روشنی چند دی پہلا کدی نہیں ہوئی جتنی آج چند روشنی بخیر رہا ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے میں ویکھی ہونا تے سوچی پہ گیا تے ویکھی ہونا تھوڑی ہی دیر گزری تے ایک چھوٹا جا بدل دا ٹکڑا آیا ہے، انہیں چند دے اگے گھیرا بنا لیا، چند نو اپنے وچ سما لیا، جدوں چند بدل دے وچ چلا گیا ہے اندھیرا ہو گیا ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے میرے ویکھدیاں پہلے پوری کائنات روشن ہو رہی ہے، ارد گرد اتنی روشنی ہے، اتنا چاند ہے۔ چند لمحیاں تو بعد بدل دا ٹکڑا آیا، جدوں بدل دے ٹکڑے نے اگے چند دے گھیرا بنایا ہے، چند بدلی دے تھلے ٹر گیا ہے، کائنات وچ ہنیرا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تے چند بدلی تو باہر آ گیا ہے، پھر سویرا ہو گیا ہے۔ کہندا ہے اگلا ایک لمحہ گزریا چند بدلی دے تھلے ٹر گئے، پھر ہنیرا ہو گیا ہے۔ کہندا کدی چند بدلی دے تھلے کدی باہر، کدی تھلے کدی باہر، کدی تھلے کدی باہر، کدی ہنیرا کدی سویرا، کدی ہنیرا کدی سویرا، کدی ہنیرا کدی سویرا۔ فرماندا ہے میں چند ویکھ رہا، کدی چند بدلی دے تھلے کدی باہر، کدی تھلے کدی باہر، کدی تھلے کدی باہر۔ میں چند ویندا اٹھ بیٹھا، منظر بڑا پیارا بن گیا ہے، کدی ہنیرا ہوندا ہے، کدی سویرا ہوندا ہے، کدی ہنیرا ہوندا ہے، کدی چانن ہوندا ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے میں اٹھ بیٹھا تے ٹر پیا واں، نالے چند ویکھی جانا، نالے ٹریا جانا، نالے ویکھی جانا، نالے ٹردا جانا۔ ٹردیاں میں مسجد نبوی شریف وچ پہنچ جانا۔ یا اللہ جڑے مسجد نبی دے نام تے بولے نہیں انہاں نوں اپنے محبوب دے در اقدس دی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے ہن بولے نہیں انہاں سب نوں بھی بلا لے، تے یا اللہ جڑے ہن بھی نہیں بولے بلا انہاں نوں بھی، چونکہ جے انج نہیں بولے تے یار دا در ویکھ کے ضرور بولن گے سبحان اللہ۔ برادران عزیز احترام، حضرت جابر فرماندے میں چلدا جدوں مسجد نبوی شریف دے اندر داخل ہویا نا تے جویں دروازے چ بڑیا تو میں جو نگاہ چاہ کے ویکھی تو مسجد نبوی شریف دے صحن دے اندر والضحا دے مکھڑے والا واللیل دیاں زلفاں بخیر کے بیٹھا ہوئے ہیں۔ میرے آقا زلفاں نو کھول کے بیٹھے نے تے حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی کچھ بولو، ٹھنڈی ٹھنڈی نہیں چاہ سائی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل دی ہے تو جویں ہوا پہ چل رہی ہے او ہوا جی دے بارے مولانا عبد الرحمن جامی فارسی دے بہت بڑے شاعر ہوئے نے، انہوں نے بڑی ترجمانی کی تھی اس ہوا دے بارے کہندے نے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی آندے نے نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن نسیمہ گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن سے احوالم محمد را خبر کن نسیمہ
گزر کن یہ احوالم محمد را خبر کن پنجابی دا شاعر دی تدوانی کر دیتے کی آدھے مولانا عبدالرحمن جامی کی آدھے صبا روزہ رسول اللہ تجامی صبا روزہ رسول اللہ تجامی تجا کے جا کے میرا حال سناوی تے آخی اس بادشاہ نو یا محمد میرے تے کرم دی جات پاوی میرے تے کرم دی جات پاوی تے آخی جیڑا جلوہ جامینو وکھایا جے خدا را او جلوہ پھر دکھاوی نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن آؤ برادران عزیزتنا مولانا عبدالرحمن جامی اس فارسی دے شعر کی آندے نے آسان کرن دی کوشش کی تھی لیکن تسی نہیں سمجھ سکے اور آسان کر لینے یا نسیمہ جانب بطحا گزر کل سے احوال محمد را خبر کل مولانا عبدالرحمن جامی کی آندے نے پنجابی دا شاعر آندے آکھی سونے نو جابر بن سمرہ فرماندے میں جی مسجد نبی شریف دے سہن دے اندر داخل ہویا میں ویکھیا سہن دے اندر ودھا دے مکھڑے والا واللیل دیاں زلفاں بخیر کے بیٹھے نے تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دی تے ہوا دے نال کدی حضور دیاں زلفاں چہرے دے اگے تے کدی پیچھے ہوندیاں ہوا دے نال ہوا تے ٹھٹا راکہ دے وچ چلے تے اے بڑی ٹھڈی ہے آج کل تے جے ہوا مدینے دی چلے تے یہ ہوا مدینے میں چلے تے تصور کرو اس ہوا دا کتنا مقام ہوئے گا جڑی مدینہ منورہ حضور دے گنبد خضرا نال ٹکرا کے جا رہی ہے سرکار تشریف فرمانے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل رہی ہے حضور دیاں زلفاں بکھریاں نے حضور دیاں زلفاں دے وچ انج حضور دا ودھا دا مکھڑا چھپیا ہے زلفاں چہرے دے اگے بکھریاں نے تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل رہی ہے ہوا دے نال کدی زلفاں چہرے دے اگے ہوندیاں نے کدی پیچھے ہوندیاں نے کدی اگے ہوندیاں نے کدی پیچھے ہوندیاں نے کدی اگے ہوندیاں نے کدی حضرت جابر فرماندے نے ادھر زلفاں کدی چہرے دے اگے کدی پیچھے کدی اگے کدی پیچھے ادھر چاند کدی بدلی دے تھلے کدی باہر کدی تھلے کدی باہر کدی تھلے کدی باہر آؤ پنجابی دے شاعر کو پوچھنے ہیں کہ منظر کی ہوئے گا
آؤ برادران اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں جدو حضور دیاں زلفاں بکھریاں ہوئیاں نے، زلفاں حضور دیاں بکھریاں نے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل رہی ہے، حضور دیاں زلفاں کدی چہرے دے اگے کدی پیچھے، کدی اگے کدی پیچھے، کدی اگے کدی پیچھے ہوندیاں نے۔ عاشق نے قلم چکی، عاشق آندا ہے نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں، نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں، مل کے پڑھ لو، کوئی ایڈا مشکل شعر نہیں، آسان یہ جملے نہیں، ہر بندے دی زبان تے چل سکتے نے، جدی زبان جڑا ایمان تے عقیدہ ہے، اللہ نے زبان اپنے ذکر واسطے دیتی ہے، ملی ہوئی زبان دا حق ادا کر، مل کے پڑھ نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں، نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں، صدقے واری جان ویکھن والیاں، مل کے پڑھ لو، صدقے واری جان ویکھن والیاں، جنہ نہیں جتا او گئی کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے نہیں، وادی حمراء مکہ المکرمہ مدینہ منورہ دا پرانا رستہ، پیر شفا پیر روحا تو بعد میدان بدر تو پہلا ایک مقام ہے جس جگہ دا نام وادی حمراء، روڑ تو 2 ایکڑ یا 1 ایکڑ تھلے، روڑ تو تھلے مسجد ہے، زمین دے اندر اس مسجد دے اندر تاجدار گولرا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ لیٹے نے لیٹیاں لیٹیاں حضور دی زیارت ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا مہر علی جی آقا، آپ نے فرمایا تو ایتھے لیٹے آئے، بر صغیر و پاک ہند دے اندر ایک کتا میری ناموس تے ڈاکا پیا مار دے، میری نبوت تے کتا ڈاکا پیا مار دے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب عرض کر دے نہیں حضور سے واسطے ایتھے لیٹے آواں، اوتھے کتا مرزا قادیانی بھونک رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا مہر علی تو محمد دا پتر ہے، جا بر صغیر چلا جا، بر صغیر و پاک ہند چلا جا، تیرا اس کتے واسطے جا کے بے جانا ہی کافی ہوئے گا، اوتھے جا کے اس کتے واسطے بہ جانے کافی ہوئے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب واپس تشریف لے آئے، جب واپس آئے مریداں عرض کی تھی حضور جی آقا جی حضور، مرید عرض کر دینے پیر مہر علی شاہ صاحب حضور تسی تے مدینے سو، آپ نے فرمایا مدینے ساں پر مدینے والے نے واپس بھیجے ہے، حضور نے خود واپس بھیجے ہے، تو مرید عرض کر دینے حضور تساں حضور دے فرمان تے واپس آئے، آپ نے فرمایا ہاں حضور دے فرمان تے واپس آئے، تو آج حاجی مدینے ٹر جائے نا تو مدینہ پاک تو واپس آئے، تو عاشق جدو ملن جاندے نے، تو عاشق اگو حاجی انہوں نے کھجوراں پیش کردہ ہے، زمزم شریف پیش کردہ ہے، تو عاشق پتہ کی آندہ ہے حاجی صاحب کھجوراں بھی لب جانیاں نے، زمزم شریف بھی لب جانا ہے، کوئی اوتھو دی گل سنا ہو، کوئی اوتھو دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، توجہ ہے بات اگے کریے بلا اجازت۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ جب تم واپس تشریف لے کے آئے، مرید عرض کر دیں حضور تسی تے مدینے سو، آپ نے فرمایا سام مدینے پر آ گیا، حضور کیویں؟ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا ہے، حضور نے واپس بھیجے ہے، واپس آ گیا۔ مرید عرض کر دیں حضور تسا حضور نو ویکھے ہے؟ آپ نے فرمایا ویکھے ہے۔ مرید عرض کر دیں حضور اچھا تسا حضور نو ویکھے ہے تے ذرا سانو بھی دسو کہ حضور کڈے کو سونے نے؟ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قلم بند جواب دے دے رہے، آپ کی فرمان دے کوئی مثال نہیں ڈولنے دی
جا نہیں اے بولنے دی چپ کر اے میرے علی ایتھے جا نہیں مرید عرض کرتے ہیں حضور تو ساتھ حضور نے ویکھیا آپ نے فرمایا ویکھیا مرید عرض کرتے ہیں حضور اج دا مولوی آندا نبی میرے ورگے نے او بھی کھاندے نے میں بھی کھانا او بھی پیندے نے میں بھی پینا انہاں دی بھی شادیاں ساڈیاں بھی شادیاں انہاں دے بھی بچے ساڈے بھی بچے کیا ہے گل ٹھیک ہے آپ فرماندے نے کملے جھوٹ بول دے نے او دے رتبے نا اے کوئی تولے اور ریس کرے جندے منہ وچوں اے رب بولے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى او کیڑا یوندی ریس کرے جد منہ چوں اے رب بولے مرید عرض کر دینے حضور تو ساتھ حضور نے ویکھیا آپ نے فرمایا ویکھیا حضور ہے دسو جدو بدوہا جب کھلے تے واللیل دیاں زلفاں کھل دیاں نے کیسا منظر ہوتا ہے آپ فرماؤں نے کی دسیے کوئی زلفاں چھلے چھلے سارا جگ سونا ہے پر میرے آقا تو اے تھلے تھلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو بات لمبی ہو جائے گی حضرت جابر بن سمرہ آپ فرمانے نے بدوہا جب مکھڑے والے نے بلے دیاں زلفاں بخیریاں نہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے کدی زلفاں حضور دے چہرے دے کے کدی پچھے کدی اگے کدی پچھے کدی اگے کدی پچھے ادھر چن کدی بدلی دے تھلے کدی بار کدی تھلے کدی بار کدی تھلے کدی بار حضرت جابر فرمانے نے کدی میں آسمان دے چن لوے نا کدی مدینے دے چن لوے نا کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر حضرت جابر فرمانے نے میں بیخ کے منظر کشی کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آج فیصلہ کرنا ہے چند بدلی دے تھلے کدو جاندہ ہے بار کدو جاندہ ہے زلفہ چہرے جل کے کدو دیاں نے پچھے کدو دیاں نے حضرت جابر بن سمرہ فرمانے نے میں دیکھ کے آخر فیصلہ کیتا دے جدو زلفہ چہرے دے اگے آندیاں نے چند بدلی تو باہر آ جاندہ جدو زلفاں چہرے تو پچھے ہٹ دیاں نے میرے نبی دا حسن بے نقاب ہوندا ہے چل شرما کے بدلی دے تھلے ہو جاتا حضرت جابر فرماندے نے میں اجے فیصلہ تے کر لیا کہ چند بدلی دے تھلے اور باہر کدو ہوندا ہے لیکن ہن ویکھنا ہے کہ اس چند دی روشنی زیادہ ہے یا اس چند دا نور زیادہ ہے فیصلہ اے کرنا ہے اس چند نو پوچھا جائے تین روشنی کتھوں ملی او چند آندہ ہے میں نو محبوب دے نور دی وجہ نال اللہ نے روشنی دیتی ہے نور دی برکت نال روشنی ملی ہے اچھا حضور دے نور دی خیرات آسمان دا چند تے خیرات کدی سخی تو ود تا نہیں نہ سکتی سخی کرن والا جو سخاوت کر رہا ہے خیرات ود تے نہیں نہ سکتی توجہ کرنی ہے حضرت جابر فرماندے نے آج ویکھنا ہے کہ اس چند دی روشنی زیادہ ہے یا مدینے دے چند دا نور زیادہ ہے زلفاں بکھریاں حضور دے چہرے دے گئے میں گل بکا رہا زلفاں بکھریاں نے حضور دے چہرے دے گئے چند لمحات کے بعد حضرت جابر فرماندے نے میں دیکھ رہا اینج حضور دیاں زلفاں حضور دے چہرے دے گئے حضرت جابر فرماندے نے میں دیکھ رہا حضور نے اینج زلفاں اپنی انگلاں دی کنگھی بنائی اینج کنگھی بنا کے زلفاں اینج کنگھی وچ پائیاں اینج زلفاں پکڑ کے ایک جھٹکے دے نال حضرت جابر فرماندے نے حضور نے اینج زلفاں پھڑ کے اپنے چہرے تو پیچھے سٹیاں
حضرت جابر فرماتے ہیں جویں چہرے تو زلفاں ساریاں پیچھے ہٹیاں نا حضور دا حسن بے نقاب ہویا. حضرت جابر فرماتے ہیں اینا چانن ہویا اینا چانن ہویا اینا چانن ہویا میں آسمان دا چان ویکھنا مینوں دسدا ہی نہیں لبدا ہی نہیں. شاعر ترجمہ نہیں کرتا تو قیام ہے تاجدار رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. تاجدار رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا ڈل جائے گا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اللہ فرماتا سونیا مینوں تیرے والضحى دے مکھڑے دی قسم ہے واللیل دیاں زلفاں دی قسم ہے ما ودعك ربك وما قلى میں سونیا تیرے نال ناراض نہیں ہویا. وللآخرة خير لك من الأولى سونیا تیرے گزرے ہوئے زمانے نالوں اون والا زمانہ بہتر بنا رہے ہیں. تو گزرے ہوئے زمانے نالوں اون والا حضور دا زمانہ بہتر ہویا کہ نہیں؟ حضور دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر حضور دا کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں تو ہون کتنے نے ہون کتنے نے؟ گزرے ہوئے زمانے نالوں اون والا زمانہ حضور دا بہتر ہویا کہ نہیں ہویا؟ نبی رحمت تشریف فرمانے حضور نے فرمایا صحابہ جی آقا آپ نے فرمایا دسو سب نالوں عجیب ایمان کنہ دا عجیب ایمان میں گل مکاریاں سب نالوں عجیب ایمان کنہ دا صحابہ عرض کر دینے سونیا اللہ دے نبیاں دا. حضور فرما دینے ہوتے نبی نے سب نالوں اعلیٰ ایمان دے مالک نے ہوتے نبی نے دسو سب نالوں عجیب ایمان کنہ دا. صحابی عرض کر دینے سونیا پھر فرشتیاں دا عجیب ایمان ہے. حضور نے فرمایا فرشتے تے فرشتے نے دسو عجیب ایمان کنہ دا ہے. صحابی عرض کر دینے سونیاں پھر سب نالوں عجیب ایمان ساڈا ہے جڑا اسا تواڈے چہرے دی زیارت کیتی تے کلمہ پڑھیا تواڈے نال سفر کیتا تے کلمہ پڑھیا تواڈے نال دسترخوان تے لنگر کھادا تے کلمہ پڑھیا تواڈے نال جا کے حق و باطل واسطے حق دا واسطے باطل دے خلاف جنگاں لڑیاں تے کلمہ پڑھیا تواڈیاں اداماں ویکھیاں تے کلمہ پڑھیا معجزات ویکھے تے کلمہ پڑھیا کمالات ویکھے تے کلمہ پڑھیا. سونیا توانو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے سب نالوں عجیب ایمان ساڈا ہے. کریم نبی نے فرمایا تساں تا ویکھ وکھا کے سودا کیتا ہے پھر تہاڈا عجیب ایمان کیویں ہویا دسو عجیب ایمان کنا دا ہے. صحابی عرض کرتے ہیں سونیا پھر اللہ جانے یا اللہ دا محبوب جانے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ سن لو سب نالوں عجیب ایمان اونا لوگاں دا ہے جنہ مینوں ویکھیا وی نہیں تے میرے نام تے گردنا کٹان نو تیار ہو جانا. میرا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے ایمان بھی لے آندہ ہے تے میرے نام تو اپنیاں گردنا بھی کٹان نو تیار نے. دوران گفتگو ادبن احترامن زیرن زبرن شدن مدن سہمن قصدن اگر کو خطا کتائی ہوئی حضور دا صدقہ حضور دی اہل بیت اطہار دا صدقہ سرکار دے صحابہ اکبار دا صدقہ اللہ تمام کتاہیاں دی معافی عطا فرما کے بندہ گناہگار دی حاضری نو قبول فرما کے ساڈے سب واسطے بخشش دا سامان بنائے. وما توفیق الا باللہ.